السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان نکاح کے تعلق سے ہے۔ نکاح کی تعریف، نکاح کے صفات، نکاح کے ارکان جو فرض ہے، نکاح کے شرائط جو نکاح سے پہلے ہونا ضروری ہے، مہر، میاں بیوی کے حقوق اور ایک دینار سرخ، دینار شرعی کس کو کہتے ہیں، کتنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کی تعریف۔ نکاح ایک مخصوص عقد معاملہ، ڈیل کرنا کا نام ہے۔ اس لیے دولہے کو وہ فارم جو ہوتا ہے یا سیاہ نامہ بکلیٹ ہوتی ہے، اس میں عاقد لکھا ہوا ہوتا ہے دولہے کے نام کی جگہ، دلہن کے نام کی جگہ عاقدہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ نکاح ایک مخصوص عقد یعنی معاملہ، عقد کا نام ہے جس سے مرد قصداً عورت سے نفع اٹھانے کا مجاز یعنی اس کا حقدار ہو جاتا ہے، عورت سے فائدہ اٹھانے کا۔ نکاح دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک شرعاً، یہ سارا شرعی طور پر اسلامی طور طریقہ نکاح کا یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ساتھ میں ایک دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ قانوناً بھی کیا جاتا ہے، وہ جو قاضی صاحب جو پیپرز لاتے ہیں، 3 پیپرز ایک ہوتے ہیں اور 2 بکلیٹ ہوتے ہیں جس میں سینہ لیا، پیپر ورک کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس میں لڑکی سے سین لی جاتی ہے، دولہے کی بھی لی جاتی ہے، دلہن کی بھی لی جاتی ہے، ساتھ میں لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ولی یا وکیل جو لڑکی کی طرف سے ذمہ دار ہوتا ہے، وہ دولہے سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دلہن کی طرف سے وہ ایجاب کرتے ہیں، پھر دولہا قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو دلہن کا وکیل یا ولی دولہے سے جو ایجاب کرتا ہے وہی اصل نکاح ہے۔ لڑکی کو بس اتنا معلوم ہے کہ میرا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، ختم۔ اب لڑکی کے سے سین آپ جو پیپر ورک جو کرتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں پیپر ورک کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ کرتے تھے، وہی شرعی نکاح تھا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ثبوت ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آگے جو اپنے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اسی قانوناً پیپر ورک کے بنیاد پر ہی آگے بنتے ہیں۔ تو شرعی نکاح تو ہے ہی ہے، لیکن قانوناً کارروائی بھی ہم کو آج لازم اور ضروری ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھنا کہ لڑکی کی سین پہلے لے لیے تھے، لڑکے کی بعد میں لیے، وہ مسجد میں نکاح تھا، ایک دن پہلے لڑکی کی سین لے لیے، ایسا ہوتا کیا؟ وہ لڑکی کی سین لیتے وقت خالی وکیل ٹھہرے ہوئے تھے، گواہ کوئی بھی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ اصل گواہ وغیرہ جو کچھ بھی ہونا ہے، دلہن کے وکیل یا ولی دولہے سے جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ایجاب و قبول کرتے، اس وقت ان کا رہنا، ایجاب و قبول ہونا، وہی اصل نکاح ہے۔ پیپر ورک کے لیے جو دلہن کے پاس آتے جاتے سو جو بھی کر لیتے ہیں، اگر اس میں کمی زیادتی آگے پیچھے ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اصل نکاح وہی ہے۔ حتیٰ کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنت اور مستحب ہے، فرائض میں سے نہیں آتا۔ چلیے میں آپ کے سامنے نکاح کے صفات یعنی حالات کے اعتبار سے نکاح کے صفات مختلف ہیں۔ نمبر 1، سنت موقدہ، اگر جماع یعنی مرد و عورت کا ایک ہونا، ہم بستری کرنا، جو نکاح، یہی جماع نکاح کے وجہ سے یہ جماع دونوں میں جائز ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بغیر نکاح کے ہو تو جماع زنا کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے اس شخص پر سنت موقدہ ہے اگر جماع کی خواہش اعتدال یعنی نارمل ہے، اعتدال پر ہو، یعنی بہت زیادہ خواہش بھی نہ ہو اور بالکل کم نہ ہو، تب بھی نکاح کرنا اس کو سنت موقدہ ہے۔ اور ایک صورت ہے، نکاح اس وقت واجب ہو جاتا ہے اگر جماع کی خواہش غالب ہو، یعنی نکاح نہ کیا جائے تو زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اندیشہ ہو سکتا ہے ایسا ہوگا، تو اس وقت اس شخص پر نکاح واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، فرض، اگر جماع کی خواہش بے حد غالب ہو، یعنی نکاح نہ کیا جائے تو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو۔ ماحول کی وجہ سے آج کل یہ بہت آسان ہوتا جا رہا ہے، جس کو ہم نے اصل نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔
اب اس کے اوپر الگ ہی ٹاپک نکلے گی اگر بولنے بیٹھ جائے تو. ہم نے غیر ضروری رسم و رواج، غیر ضروری خرچے وغیرہ سب بڑا کر ہم نے نکاح فرض بھی ہو جانے کے بعد، اور بے حیائی ہاتھوں میں اتنی عام ہو گئی ہے، ہاتھوں میں آ گئی ہے، جب چاہے جب جو چاہے کر سکتے ہیں. ایسے برے حالات میں ہم کو چاہیے تھا کہ جلد سے جلد شادی کرے، لیکن ہم نے ایسے غیر ضروری غیر اسلامک رسم و رواج اور طور طریقے اتنے پھیلا لیے ہیں کہ خدا را. دیکھیے معاشرہ نکاح، اور یہ نکاح نسل بڑھنے کا ذریعہ ہے، اسی سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، لیکن نکاح ہی خود غلط معاشرے غلط روایات سے چل رہا ہے تو آگے آنے والی نسل اور تباہ کن حالات پیدا کرے گی. ان 3 صورتوں میں زوجہ یعنی بیوی کے حقوق، مہر جو یہاں آئے گا، نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ اٹھانا، اس کے کپڑے کھلانا، مکان دینا اس کو وغیرہ، اس طرح کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہونا بھی شرط ہے. یعنی ایسا شخص ہے کہ اس کا نکاح کر رہے وہ کما نہیں سکتا، نہ مہر ادا کر سکتا ہے، نہ اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، نہ گھر دے سکتا ہے رہنے کے لیے، اس کو نہ کپڑے دیا، یعنی اس کی شادی کر کے اس بچی کو پورا تنگ کر کے رکھ چکا ہے. تو یہ سب اس وقت نہیں ہوگا. مکروہ تحریمی بھی ہے نکاح، ناپسندیدہ ہے اگر زوجہ پر ظلم کا خوف. ظلم کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی بھی خواہش اس کے شوہر سے پوری ہو جائے، لیکن شوہر میں وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے، تو سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اس کو مارنا، ستانا، تنگ کر دینا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایسا اگر شخص ہے تو اس کا نکاح نہیں کرانا چاہیے. مکروہ تحریمی ہے. اگر زوجہ پر حرام ہے، اگر بیوی پر ظلم کا یقین ہو، یعنی وہ نامرد ہے، اس کا آپ نکاح کر رہے ہیں تو خواہ کہ بچی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، تو ایسی کا تو نکاح حرام ہے، کرنے والے پہ گناہ ہوگا. یہ تھی نکاح کے صفات. الگ الگ حالات کی وجہ سے کسی کے لیے سنت، کسی کے لیے واجب، کسی کے لیے فرض، کسی کے لیے مکروہ تحریمی، کسی کے لیے حرام ہو سکتا ہے. نکاح کے ارکان، یعنی جب نکاح کرتے ہیں تو 2 چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک کا بھی نہیں ہوگا تو پھر نکاح نہیں ہوگا. نمبر 1 ایجاب، یعنی پہلے جس کی گفتگو ہو، خواہ عورت کی ہو یا مرد کی ہو، یعنی دلہن کہے میں آپ کو اپنی نکاح میں دے دی، جیسے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے منظور کیا. تو پہلے جس نے کہا دلہن کہے یا دلہن کا کوئی ولی کہے یا دلہن کی طرف سے کوئی وکیل کہے تو اس کا نام ہے ایجاب. فرسٹ جو کہتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں. جواب میں دوسرا کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، اس کو قبول کہتے ہیں. ایجاب و قبول یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایجاب و قبول دونوں کا یا دونوں میں سے ایک کا ماضی کے لفظ سے ادا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک لفظ دونوں میں سے، دونوں کے دونوں پاسٹ میں بولے، یعنی تو دونوں میں سے کوئی ایک لفظ پاسٹ کا ہونا چاہیے، 2 کے 2 پریزنٹ فیوچر کا نہیں ہونا چاہیے. مثلا میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، پاسٹ ہے. دوسرا کہے میں نے منظور کیا، یہ بھی پاسٹ ہے، ماضی کا لفظ ہے، تو نکاح ہو جائے گا. یا دونوں میں سے کوئی لفظ ماضی ہو، میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا، پاسٹ. دوسرا کہے میں منظور کرتا ہوں، فیوچر، تو ایک پاسٹ کا ہے تو نکاح ہو جائے گا. ایجاب پاسٹ میں ہے اور منظور قبول فیوچر میں ہے. تیسرا میں تیرے ساتھ اپنا نکاح کرتا ہوں، مستقبل، فیوچر. دوسرا کہے میں نے قبول کیا یا میں قبول کیا، تو یہ پاسٹ ہو گیا، تو بھی نکاح ہو جائے گا. اور تھوڑی سی تفصیل ہے جو اس کے لیے مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ایکسٹرا چیزوں میں سے ہے جو ضرورت پڑے گا میں نے ایسے ڈاٹس ڈال دیا وغیرہ. اس کی اور تفصیل ہے، فی الوقت اتنی ضرورت کافی ہے. نکاح کے شرائط، یہ چیزیں پہلے پائے جانا. جیسے ہم نماز کے شرائط، نماز، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، قبلے کا ہونا، نیت ہونا، وقت ہونا، جیسا کہتے ہیں، ایسے نکاح کے بھی شرائط ہوتے ہیں. یعنی نکاح یہ ایجاب و قبول ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں 6 نہیں ہیں، یہ اور بھی زیادہ ہیں جو اتنی اہم نہیں ہیں، اس لیے میں نے چند نکال دیا، یہاں پہ ڈاٹس ڈال دی. عورت کا محرمات میں سے نہ ہونا. محرم جس سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں، بیٹی وغیرہ، تو وہ کتنے عورتیں ہیں جو محرمات میں آتی ہے. ایک اپنی نسبی رشتہ رکھنے والے ماں سے حرام، بیٹی حرام، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی.
اور ایک سسرالی رشتہ دار بھی حرام ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، یعنی مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ، بیوی کی ماں، بیوی کی نانی، دادی، بیٹی، نواسی، پوتی وغیرہ، ٹھیک۔ اور ایک رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2.5 سال کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو جو لوگ اس عورت کا دودھ پیے ہیں، یہ بچہ جس عورت کا پیا ہے اس عورت کے دوسرے لوگ بھی دودھ پیے ہیں، وہ سب اس بچے کے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، اور جتنے بہنیں اس کی رضاعی بہن کہلاتی ہے، اس بچے کا نکاح اس عورت کے دوسرے پینے والی بچیوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ کتنے؟ 2.5 سال کے اندر۔ اور ایک صاحبین امام یوسف امام محمد کے پاس یہ مدت جو 2.5 سال بتائی جا رہی ہے وہ 2 سال کی ہے۔ ہاں، 2.5 سال کے بعد اگر کوئی بچہ پی لیتا ہے تو وہ ایج کے بعد سے پھر رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ اجتماع یعنی بیوی کے ساتھ اس کی بہن یا خالہ یا پھوپھی وغیرہ سے نکاح حرام ہے، یعنی بیوی ہے، اس کے ہوتے ہوئے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے پھر اس کی خاص بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ شرک یعنی مجوسی یا آگ کی پوجا کرنے والی عورت ہے یا بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے نکاح سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ۔ مطلقہ ثلاثہ قبل تحلیل، کسی کو طلاق دے دیے ہیں، 3 طلاق دے دیے ہیں تو وہ نکاح سے نکل جاتی ہے، جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ وہ ان کیس اگر طلاق دے دے پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دے دیا، آپ شادی کر کے اس کو جو ہے نا پھر آپ طلاق دے دو، یہ حرام ہے۔ وہ ان کیس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ حلالہ کہلاتی ہے۔ منکوحہ و معتدہ غیر، یعنی کسی کی آلریڈی بیوی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا، یا کسی نے طلاق دے دیا ہے، یا کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے، وہ عدت گزار رہی ہے، ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، تو اس عدت کے دوران بھی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ عاقدین یعنی دولہا دلہن یا ان کے اولیاء، یعنی دلہن کے ولی، سرپرست یا وکیل، ان لوگوں کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی کی طرف سے نابالغ بچہ جا کے بچی کی طرف سے، دلہن کی طرف سے ایک نابالغ بچہ جا کے نکاح نہیں کرا سکتا، ایک دیوانہ جا کے نکاح نہیں کرا سکتا، ایسے ہی غلام۔ اور نمبر 3، مجنون و نابالغ اور غلام کے لیے ان کے اولیاء کی اجازت ہو، یعنی ایک نابالغ لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، بدائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، تو نکاح ہو رہا ہے، تو نابالغ لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، تو ان کے جو والد ہے، بھائی ہے، چچا ہے، جو ولی بن سکتے ہیں، ان کی اجازت ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب وہ خود کرا رہے تو بات ہے۔ نمبر 4، عورت کے لیے اگر وہ غیر کفو میں نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کا راضی ہونا، خواہ وہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو۔ پھر اب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، کفو کا چھیڑ۔ اور ایک 2 گواہ کا ہونا بھی، یعنی ایجاب و قبول سے پہلے 2 گواہ وہاں پر ہونا چاہیے۔ وہ گواہ کیسے ہونا؟ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، نابالغ نہیں، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، عدالت میں پیش ہو سکنا۔ یہ اس لیے دیا گیا ہے، وہ فلمی انداز میں خدا و رسول کو گواہ بنا کر میں تم سے نکاح کرتا ہوں، یہ سب کوئی ڈائلاگ کام آنے والے نہیں ہیں، باضابطہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ طرفین یعنی دولہا دلہن کا ایجاب و قبول سننا، یا وکیل، دلہن کا وکیل ہے اور دولہا دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں میں آپ کو اپنی لڑکی فلاں کی بچی کو آپ کے نکاح میں دیا، لڑکا کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا، تو اس وقت یہ 2 گواہ جو بیٹھے ہیں سننا ان کا ضروری ہے۔ دونوں عاقدین سے واقف کرا دیے جائیں، وہ 2 گواہ کو معلوم ہو کہ وہ فلاں کی بچی ہے، یہ فلاں ہیں۔ ایجاب و قبول کے الفاظ سے سمجھ لیں کہ نکاح ہو رہا ہے، یعنی ایجاب و قبول عربی میں ہو رہا ہے، میرے کو عربی سمجھ میں نہیں آتی لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا، آواز تو سنے آ رہی، ہاں لیکن یہ لوگ جو ہے نا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نو بول رہے میں دیا ہے، نو بول رہے، یا انگلش میں بول رہے تھے، میرے کو اتنی انگلش نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی آتی یا آتی نہیں، لیکن میرے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر رہے ہیں، تو اتنا بھی کافی ہے۔ ہاں، گواہ کیسے ہونا؟ 2 مرد ہونا، یا نہیں تو 1 مرد 2 عورتیں، یعنی 1 کے 2 سکے، 1 کے 2 سکے، یعنی تو 1 کا 1 سکہ، 2 آٹھانے ایسے، لیکن 4 آٹھانے ایک ساتھ نہیں، 2 عورتیں، صرف عورتوں کی گواہی کافی نہیں، اگرچہ 4 ہوں،
2 مرد ہونا، یعنی تو 1 مرد کا تو ہونا ضروری ہے، گواہوں ساتھ میں 2 عورتیں۔ نکاح کو کسی مدت کے ساتھ مقید نہ، کانٹریکٹ میرج جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے دن کے لیے کریں گے، ان کے مرنے تک کریں گے، اللہ فلاں جو بھی ایک شرطیں رکھتے ہیں، ایسا کرنے سے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ زنا کر رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں نکاح کے لیے۔ مہر اگر کوئی بیان نہ کرے یا کرے، کچھ بھی کر دیں، لیکن مہر کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بیان کرو یا نہ کرو، شوہر کے اوپر خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ ایک شرط پہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں کہ میں تمہیں مہر نہیں دوں گا، تب بھی اس کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو خود بخود شوہر پہ مہر واجب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شرط بھی ضرورت نہیں ہے، یہ فرض بھی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر کی تعریف، بدل نکاح کا نام مہر ہے، جو نکاح کے وقت شوہر پر مقرر کیا جاتا ہے۔ مہر میں 2 باتیں شرط ہے، کم از کم 10 درہم ہو، یعنی 21 گرام 264 ملی گرام 21 گرام 264 ملی گرام چاندی، یا اتنی ہی مالیت، اتنی ہی قیمت کی کوئی چیز مہر میں دے دے، پیسہ دے دے۔ اور دوسرا مہر از قسم مال ہو، جیسے سونا، چاندی، گھوڑا، زمین، باغ وغیرہ، ایسا بھی وہ لوگ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے 400 درہم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 500 درہم کے قریب کم و بیش آپ نے دی۔ مہر فاطمی بہت مشہور ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کیا تھا؟ 400 مثقال نخرہ، یعنی 1215 گرام 10 ملی گرام چاندی، یعنی 131 تولے 0.5 پر آدھا، 121 تولے پہ آدھا تولہ چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مہر میں دی گئی۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں چاندی کا ریٹ ہے 1 تولہ 570 روپے، اور 121.5 تولے کو اگر آپ انٹو کر لیں تو 69,255 روپیز، یعنی 69,255 روپے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 70,000 مہر تھا۔ یہاں پر حقوق ہیں، بیوی کے وہ حقوق جو شوہر پر واجب ہیں، شوہر ادا کرنا چاہیے۔ کیا؟ کھانے کا انتظام، پینے کا، پہننے کا، لباس کا، رہنے کے لیے مکان کا، باعزت رہنے کے لیے، باعصمت رہنے کا انتظام کرنا، یہ شوہر پر واجب ہے۔ خوش اخلاقی سے بیوی کے ساتھ پیش آنا، دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنا، دیگر دوسری چیزوں کی جو ضرورت ہے، نماز اور روزے کی تاکید کرنا۔ اب اس کو تاکید کرنے کے لیے اس کو پابند ہونا ضروری ہے۔ اولاد ہو تو ان کے کھانے، کپڑے، مکان، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کے فیس وغیرہ خرچوں کو سنبھالنا، بلا وجہ طلاق نہ دینا، ضرورت ہو تو سنت کے موافق عمل کرنا، یعنی ایک وقت میں 3 طلاق نہ دینا، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ بلکہ طہر کی حالت میں، یعنی 1 مہینے میں عورت کے 2 سچویشن ہوتے ہیں، ایک حیض کا ہوتا ہے، پیریڈس کا ہوتا ہے، باقی جو دن ہوتے ہیں، یعنی پیریڈس کے 7 دن ہیں تو 23 دن اس کے طہر کے ہوتے ہیں، پاکی کے ہوتے ہیں، جس میں نماز پڑھنا اس پر فرض ہوتا ہے، اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ یعنی ایک وقت میں 3 طلاق نہ دینا، بلکہ طہر کی حالت میں جب کہ ہم بستری نہ کی ہو اس وقت طلاق دیں، دینا بھی ہو تو بہت ریئر ہونا چاہیے۔ شوہر کے وہ حقوق جو بیوی پر واجب ہے، جو بیوی کو کرنا ہے، وہ کیا کام ہے؟ شوہر کی خدمت۔ دیکھیں میں یہ جو بیان کر رہا ہوں، جو بکلیٹ آتی ہے، اللہ ہم کو وہ تک پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، وہ لے لیتے ہیں مگر کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ پہلا پیج پلٹاتے ہی جو ہے نا، یہ حقوق اس کتاب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ریڈ کلر جو دلہن کو دی جاتی ہے اور گرین کلر جو دولہے کو دی جاتی ہے، جب زندگی میں کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ یہ حقوق میں اسی میں سے دیکھ کے لکھا ہوں، اور بھی دوسرے تھے لیکن میں اس لیے لکھا کہ تاکہ اس میں ایک پڑھیں کم از کم۔ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا، کسی ایسے شخص کے آنے اور بات کرنے سے شوہر ناراض ہوتا ہو گھر میں آنے نہ دینا اور نہ بات کرنا اس شخص سے، کیونکہ اس سے شوہر ناراض ہوتا ہے۔ خوش اسلوبی، بہترین ڈھنگ، سلیقے سے گھر کا انتظام کرنا، شوہر کو راضی رکھنا اور ایسے اعمال و حرکات سے پرہیز کرنا جس سے شوہر ناراض ہوتا ہو۔ اولاد ہونے پر بچوں کی پرورش و نگہداشت کرنا۔ اور ایک چیز، دینار سرخ، دینار شرعی۔ دینار سرخ سونے کے سکوں کو بولتے ہیں، دینار شرعی چاندی کے سکوں کو بولتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہمارے لوگوں میں ہے،
یقین بھی نہیں کرتے، بعض خود میں نے سمجھایا تو بھی وہ یقین ہی نہیں کرے، حالانکہ یہ بھی وہ بکلیٹ میں لاسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دینار سرخ کس کو کہتے ہیں؟ 1 تولہ پیور خالص سونا 11 گرام 650 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ دینار شرعی کس کو کہتے ہیں؟ 3 ماشا 1 رتی سونا، یعنی 3 گرام سونا، یعنی دینار سرخ میں بھی سونا ہے، دینار شرعی میں بھی سونا ہے، چاندی کسی میں بھی نہیں ہے، دونوں میں بھی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔